فنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF نے آج پھر کہا ہے کہ پاکستان بدستور اس کی گرے لسٹ میں رہے گا۔ FATF نے ایک بار پھر مالیاتی جرائم کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو بھرپور انداز میں سراہا۔ پاکستان نے FATF کے 27 میں سے 26 نکات پورے بھی کر دیے۔ آخری 27ویں ہدف پر بھی بتایا گیا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے، مگر پھر بھی اگلے جائزے تک جو کہ اکتوبر میں ہوگا پاکستان وائٹ لسٹ میں نہیں آئے گا، گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ آج یہ FATF نے کہا۔ آج پیرس میں FATF کا 5 روزہ ورچوئل اجلاس کا آخری دن تھا۔ اجلاس میں FATF کے صدر نے پاکستان کے متعدد ٹھوس اقدامات کی ایک بار پھر تعریف کی اور کہا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو منی لانڈرنگ کی تفتیش کے طریقہ کار اور سزاؤں پر عمل درآمد کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. I want to thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. پاکستان کی تسلسل سے تعریف کی ہے FATF نے، آج بھی کی۔ اس کے صدر نے اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے متعلق جو 27ویں اور آخری ہدف پاکستان نے پورا کرنا رہ گیا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ 7 نئی شرائط کی تفصیلات جاری کی۔ Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. The FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks. This includes increasing the number of investigations and prosecutions and making sure that law enforcement agencies cooperate internationally to trace, freeze, and confiscate assets. The delisting will not occur before both action plans are completed. بلا شبہ FATF کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی وجہ سے ہر اجلاس کے بعد پاکستان کی تعریف اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ پچھلے سال سری لنکا کو 40 میں سے 27 شرائط پورے کرنے پر گرے لسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ پاکستان 27 میں 26 نکات کی تکمیل پر بھی گرے لسٹ پر رہے گا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کا اس میں ایک بڑا ہاتھ ہے، خطے کی صورتحال اور عالمی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب عامر رانا، FATF امور سیکیورٹی امور کے ممتاز ایکسپرٹ بھی ہیں اور اینالسٹ بھی۔ بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب۔ ایک بار پھر خوب پاکستان کی وہ ریکگنیشن بھی ہے، تعریف بھی ہے، کہتے ہیں 27 میں سے 26 پہ بھی عمل ہو گیا ہے۔ آخر یہ ایک نقطہ جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کو FATF اپنی گرے لسٹ سے آج اس نے نہیں نکالا۔ کیا ایسی نظیر اور بھی موجود ہیں؟ کسی ایسے ملک کی اتنی درگت اس سے پہلے بنی ہے؟ دیکھیے، درگت تو بلا شبہ بنی، لیکن پاکستان نے اپنی جو کاؤنٹر ٹیررزم فنانسنگ کے رجیمز کو، منی لانڈرنگ کے رجیم کو بہت زیادہ امپروو کر لیا ہے اور گلوبل سٹینڈرڈز کے بالکل چند پوائنٹس کے ہی فاصلے کے اوپر ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ ستائش بھی ہو رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہی کلیدی نقطہ وہی ہے جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن کے تحت جو انڈیویجولز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کی پروسیکیوشنز ہیں، ان کی کنوکشنز ہیں اور اس کی کوالٹی آف کنوکشنز ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس کو بار بار کرتے رہے۔ آپ نے سری لنکا کی مثال دی، وہ معاملات تھے جو ان کے جو سینٹرل بینک کے ٹرانزیکشن سسٹم سے متعلق تھے۔ پاکستان نے وہ ہدف تو بہت پہلے سے حاصل کر لیا ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا کریٹیکل پوائنٹ رہا ہے اور اسی کو پولیٹیسائز بھی کرتے ہیں اور یہی پاکستان کی کمزوری ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ اس میں سب سے اہم خوش آئند بات یہ ہے
کہ پچھلے کوئی 6 سے 7 ماہ کے دوران جو ہماری فنانشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کی پروگریس خاصی بہتر ہوئی ہے، اس کی کوارڈینیشن جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کافی بہتر ہوئی ہے، اور اس کی جو ایویڈنس مانگتے ہیں اور پروسیکیوشنس کے لیے اور جوڈیشل اس کی کوالٹی وہ خاصی امپروو ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو لاسٹ رپورٹ تو 1 مئی کو گئی تھی FATF کو، اور جب اگلی رپورٹ جائے گی تو بہت سارے پاکستان نے معاملات آگے پروگریس کر لی ہوگی، اور اگلی میٹنگ کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل فیکٹر جو ہے اثر انداز ہوگا جس طریقے سے اس وقت پروگریس جیسے کہ یہ ابھی آپ نے بھی فرمایا اور FATF کے پریزیڈنٹ بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے، جو UN سینکشنڈ انڈیویجولز ہیں اور جو ان کے خلاف پروسیکیوشن ہے، ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی تو ہم نے کافی لمبی فہرست ہے، حافظ سعید صاحب سے لے کے کئی مسلسل کئی لوگ ہیں اور کافی کی لوگ ہیں اس حوالے سے جن کو کہ مقدمے چلے ہیں، ان کو باقاعدہ سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو نقطے کا یہ جو ایلیمنٹس ہیں اس پر بھی تو کافی عمل ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران۔ جی بالکل، اس کے اندر بالکل جو لوگ اگر کہیں کہ کالے دم جماعت الدعوہ سے متعلق ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی ہوئے اور ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور وہ سزائیں بھگت بھی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے انڈیویجولز ہیں اس فہرست کے اندر جن کا تعلق دیگر کالے دم تنظیموں سے ہے، جن کے بارے میں بہت کم یہ شواہد موجود ہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، کس جگہ کے اوپر ہیں، تو وہی بار بار چیزیں درپیش آتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے ہفتوں میں مہینوں کے اندر وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہوں گی۔ پھر جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے، پاکستان یہ سمجھتا رہا کہ جو بڑے لیڈرز ہیں کالے دم تنظیموں کے، ان کو اگر کنوکشن ہوگی، ان کی کنوکشن ہوگی تو وہ ریلیف ملے گا، اس سے پاکستان کو اچھا ایک امیج تو ملتا ہے، لیکن اس میں کورٹس کی طرف سے بہرحال یہ تلوار پاکستان کے اندر لٹکی رہتی ہے کہ اگر آپ کا کیس مضبوط نہیں ہے تو کورٹس پاکستان کی وہ فیصلے جو ہیں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کے فیصلوں کو بالکل ریورس بھی کر سکتی ہیں، تو یہ ایک خطرہ ہے جس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ شواہد ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے اداروں کے علم کے اندر ہیں، جس سطح کے اوپر اس کو پرسو کیا جا رہا ہے FATF کی امپلیمنٹیشن کو، کمپلائنس کو، تو اب سینسٹیوٹی بڑھ گئی ہے، اور آنے والے ہفتے مہینے میرا خیال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسائل بھی کافی حد تک دور ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب عامر رانا۔ آج کی سب سے اہم خبر یہی ہے کہ FATF کا فیصلہ کہ فی الحال پاکستان گرے لسٹ بھی رہے گا، اور امکان یہی ہے کہ اکتوبر تک کا ایک انتظار ہے، اس وقت یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آج کی ڈیولپمنٹ، اور اس کے علاوہ دوسرے منسلکہ ڈیولپمنٹس، اور اب بجٹ کے اپروول کے قریب ہے، اور اس کے بعد جدوجہد شروع ہونی ہے۔ اس سال پاکستان کو 6,000 ارب روپے ریونیو کلیکشن کرنے ہیں، جو کہ پہلی بار ایک اتنا بڑا ٹارگٹ ہے، اور پھر پاکستان کی جو مجموعی قومی پیداوار کی ترقی کی شرح ہے وہ تقریباً ہمیں 5% کو کراس کرنا ہے۔ اس کے لیے بجٹ آیا، بجٹ کی نوک پلک درست کی گئی ہے، اس میں مختلف تبدیلیاں لائی گئی ہے، آگے کے لیے تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ و محصولات جناب شوکت ترین۔ بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ FATF سے ان کا پلینری تھی، جس میں کہ آج انہوں نے 27 ایکشن پلان میں ہم سے کہا کہ آپ نے 26 پورے کیے ہیں، اور پتہ نہیں ہم نے 99% ان کے اہداف کو پورا کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شاید اکتوبر میں اب اس کی بات ہوگی، حالانکہ نکل جاتے ہم تو شاید ہمارے کیپٹل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل فنانشل مارکیٹ کے اندر ہمارا ایک ریٹنگ اچھی ہوتی، وہ اچھا ہوتا۔ یہ آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ یہ سیٹ بیک ہے آپ کے تمام اس مشن کے لیے؟ نہیں، ہمیں یہ آلریڈی ہمیں پتہ تھا کہ یہ پازیٹیوٹی دکھائیں گے، ہماری تعریف کریں گے اور تھوڑا آگے پوسٹ پون کر دیں گے، اور یہ سارا جو ہے یہ دیکھیں، اس وقت یہ کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت کبھی کا وہ نکل گیا ہوتا گرے لسٹ سے۔ ہم جو ہیں جیو پولیٹیکل اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بہت پروگرس ہوئی ہے، اینڈ دے ہیو ایکچولی بین ویری کمپلیمنٹری۔ سو مائی اون سینسز ہول ورلڈ نوز کہ یہ اب ایک قسم سے پروسیس ہے جو کہ چند مہینوں کے بعد ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ بٹ وی ہیو ٹو کراس دا برج۔ یہ جو ایک ہدف رہ گیا ہے پر سے، یہ کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا، یا ہم کر لیں گے یہ اگلے 3 مہینے میں اکتوبر تک؟
مجھے اس کا میں کیونکہ پارلیمنٹ میں اس وقت مطلب تقریریں کر رہا تھا تو میری حماد سے بات نہیں ہوئی، بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے. وہ اسی کے اس ایک کو بھی 3-4 میں تبدیل کریں گے، آپ کو 3-4 وہ دے دیں گے اہداف. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جس کے اوپر مطلب وی شوڈ سویٹ. تو